اور ہاں یاد آیا، میں آؤں گا یار، میرے اکلوتے دوست کی منگنی ہے، شہمیر نے فریش موڈ سے کہا۔ ہاں ہاں دیکھ لی تیری دوستی، اچھا نا یار، تجھے تو پتہ ہے نا فائنل نزدیک ہے تو پڑھائی میں کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ اچھا بس ٹھیک ہے نا، اور اگر تم آج نہیں آئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تیری میری دوستی ختم۔ ارے ایسے کیسے؟ میں ضرور آؤں گا۔ شہمیر کی بات پر زین نے لڑکیوں کی طرح نزاکت سے بالوں کو جھٹکا تھا، جس پر شہمیر قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ رات کو شہمیر اپنے کمرے میں تھا، ابھی وہ شاور لے کر نکلا تھا، جسم پر ایک عدد ٹراؤزر اور گلے میں تولیہ ڈالا ہوا تھا، جس سے وہ سر رگڑ کر صاف کر رہا تھا کہ تبھی اچانک سے روم کا دروازہ کھلا اور درنجف صاحبہ اندر داخل ہوئیں، جبکہ شہمیر کا حلیہ دیکھ کر آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا، آئی ایم سوری شاہ، جبکہ چہرہ دیوار کی جانب کر لیا کہ آپ درنجف اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ معافی مانگ رہی تھی، اور وہ بھی ہٹلر سے۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ درنجف کو اپنے سامنے یوں پا کر شہمیر یکدم اکھلایا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے بیڈ پر پڑی شرٹ کو اٹھا کر پہننے کے ساتھ ساتھ دبے دبے غصے سے کہا، معافی مانگ تو رہی ہوں۔ درنجف نے معافی مانگی تو گویا اس پر احسان کیا ہو۔ دیکھ سکتی ہوں، اور معافی سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی مینرز نام کی چیز ہوتی ہے جس سے تمہارا پالا شاید ہی کبھی پڑا ہو۔ شہمیر ہنوز غصے سے کہہ رہا تھا۔ درنجف نے آہستہ آہستہ چہرہ اس کی جانب گھمایا تھا۔ جب تسلی ہو گئی تو اسے گھورنے لگی۔ الحمدللہ مجھ میں بہت مینرز ہیں جو میں ہر کسی پر ضائع نہیں کرتی، درنجف نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر شہمیر کا پارا ہائی ہوا۔ درنجف اب تو معافی بھی مانگ لی ہے، اسی لیے غصہ تھوک دے۔ شہمیر کی بات کاٹتے ہوئے درنجف نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، سوری سے اب کیا ہو جائے گا؟ سوری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، درنجف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ درنجف کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں۔ شہمیر اب کے اپنے دانتوں کے نیچے الفاظ چبا کر ادا کر رہا تھا، جیسے وہ درنجف جیسی آفت کو چبا رہا ہو۔ اوہو شاہ، آپ تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ لڑکی ہو اور میں کوئی لڑکا۔ نجف شاہ، میں یہاں میتھس کے کوئسچن سمجھنے آئی تھی، نہ کہ آپ کا غصہ برداشت کرنے آئی تھی، درنجف نے مزید جھنجھلاہٹ سے کہا، جس پر شہمیر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس وقت میں نہیں سمجھا سکتا، شہمیر کہتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کنگھی کرنے لگا۔ شاہ سمجھا دیجئے، صبح ٹیسٹ ہے، درنجف کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں مطلب نہیں، شہمیر نے انکار کرتے ہوئے خود پر پرفیوم اسپرے کیا۔ اتنی پیاری، اتنی گولو مولو سی، اتنی معصوم کزن ہوں میں آپ کی، پھر بھی نہیں سمجھائیں گے؟ درنجف نے معصومیت کی انتہا کر دی تھی اور گرے آنکھوں کو معصومیت سے ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا، جبکہ شہمیر کے خود پر اسپرے کرتے ہاتھ یکدم رکے تھے، اور ایک نظر درنجف کی معصومیت کو دیکھ کر شہمیر کے سینے میں موجود لوتھڑ ایک دم دھڑکا تھا۔ ایک لمحے کی بات تھی، شہمیر نے نظروں کا زاویہ بدلا اور بنا کسی تاثر کے سختی سے بولا، نہیں اس وقت نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، میں بڑے بابا کو بتا دوں گی۔ درنجف نے معصومیت کا چولا اتارتے ہوئے اپنا آخری ہتھیار آزمایا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ آپ کو پتہ ہے میں دھمکیاں نہیں دیتی، درنجف نے کہتے ہوئے نوٹ بک اور پینسل اس کی جانب بڑھائی۔ شہمیر کچھ پل اسے گھورتا رہا جیسے عالم نگل جائے گا، پھر غصے سے بک کو تھام لیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، شہمیر صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے دل کی بڑاس نکالی۔ آپ کی کزن ہوں، درنجف نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نجف پلیز شاہ سمجھا دیں، درنجف نے مزید التجائی انداز میں کہا، تو شہمیر بیچارے کو چاروں ناچار سوال سمجھانے لگا تھا۔ زین کی منگنی میں جانے کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا جب یہ آفت آن پہنچی تھی۔
مسلسل 15 منٹ سر کھپانے اور در نجف کو برداشت کرنا صرف شہمیر کا حوصلہ تھا۔ شہمیر جلدی جلدی تیار ہو کر زین کے گھر پر پہنچا تھا، جہاں منگنی کی تقریب ادا جا رہی تھی۔ اس کے بھی گھر والے رشتے دار یونیفیلس بھی موجود تھے۔ شہمیر نے خاموشی سے وقار سی چال چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا، جہاں زین اسے سخت گھور رہا تھا۔ منگنی بہت بہت مبارک ہو، شہمیر نے اس کے سامنے پھولوں والا بکے کرتے ہوئے کہا، تو زین نے زبردستی کی اسمائل سے اسے پکڑ کر شکریہ ادا کیا۔ سحر، یہ میرا دوست شہمیر۔ زین نے اپنے ساتھ کھڑی نازک سی لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، منگنی کی بہت بہت مبارک ہو، شہمیر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، لیکن زین کے دوست ہونے کی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے ہمیں مبارکباد دینی چاہیے تھی شہمیر بھائی۔ سحر نے بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا، تو زین نے اپنا ایک آئیبرو اچکایا۔ میں جانتا ہوں تھوڑی نہیں بہت دیر ہو گئی، اسی لیے معافی چاہتا ہوں۔ شہمیر کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا، جس پر سحر نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں کی، جبکہ زین اسے لے کر سائڈ پر آ گیا۔ لیٹ کیوں آئے ہو؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک کام تھا جسے کرنا مجبوری تھی۔ ایسا کون سا کام ہے جو شہمیر افندی کو مجبور کر دے تھا یار، اب کیا بتاؤں؟ شہمیر نے اسے ٹالنا چاہا، پھر بھی یار بتا تو، زین نے زور ڈالا۔ ایک کزن ہے میری۔ کزن نہیں، آفت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے، جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے جن سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ اب بھی اسی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، محترمہ کو ریاضی کے سوالات سمجھا کر آ رہا ہوں۔ شہمیر نے برے منہ بنا کر در نجف کا انٹروڈکشن کروایا تھا، جس پر زین امڑتے قہقہے کو دبا نہیں سکا تھا، اور فلک شگاف قہقہے سے بہت سے مہمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو زین؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم اس طرح قہقہہ لگا رہے ہو؟ شہمیر نے اسے گھور کے کہا تھا۔ یار تیری کزن کا میں فین ہو گیا ہوں، دی ون اینڈ اونلی شہمیر افندی، جسے یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں اپنا آئیڈیل مانتی ہیں۔ وہ ایک لڑکی سے تنگ ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ زین بات کرنے کے بعد پھر ہنس دیا۔ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے جتنا تو ہنس رہا ہے۔ شہمیر نے اسے گوری سے نوازا تھا۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہے یار۔ ویسے یار ایک بات بتا، تیری کزن تجھے بلیک میل کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کس نام سے یار؟ بابا کی جان بستی ہے اس میں، بہت لاڈلی ہے بابا کی، اسی لیے بابا اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، اور وہ بھی بابا کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرتی رہتی ہے۔ شہمیر نے اسے بتایا تو وہ حیران ہو رہا تھا۔ انکل کے نام سے سبھی کو بلیک میل کرتی ہے؟ نہیں یار، صرف مجھے کرتی ہے۔ شہمیر، تیری باتوں سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تمہاری کزن تمہارے گھر کی رونق ہے، اس میں سب کی جان بستی ہے۔ نہیں، رونق کا تو مجھے نہیں پتا زین، لیکن ہمارے گھر کے سبھی لوگوں کی جان بستی ہے اس میں۔ اور تیری؟ زین نے بے ساختہ پوچھا۔ شہمیر نے اس کی جانب دیکھا۔ میری صرف کزن ہے، اور اب تم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا نا، تو آج تیرے اسپیشل دن کا لحاظ نہیں رکھنا میں نے۔ شہمیر نے جواب دیتے ہوئے فوراً اسے دھمکی بھی دی تھی، جس پر وہ کندھے جھکاتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ حجاب، تبریزی، تسمیہ اور در نجف کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، سب حجاب تبریزی کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن ایک بات سب کے دماغ میں چل رہی تھی، جسے پوچھنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ آج اتوار تھا، سب لوگ لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب شہمیر بھی وہاں ہی چلا آیا۔ پھپھو، آپ نے ہماری در نجف کو کیا کیا ہے؟ شہزر نے گھما پھرا کر بات کی، جسے سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ در نجف نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔
میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حجاب تبریزی نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ایسی کیوں ہے؟ ایک اور سوال، کہنا کیا چاہ رہے ہو شہزر؟ در نجف نے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ مطلب کیسی؟ در نجف نے مزید سنجیدگی سے پوچھا۔ تم پہلے اتنی سنجیدہ نہیں تھی، کم گو اور خاموش رہنے والی، شہزر نے دہرایا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ پھوپھو آپ بتائیں یہ اتنی سنجیدہ کیوں ہے؟ در نجف کی بات سے شہزر کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حجاب سے پوچھ لیا۔ اس کی وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ جب سے پاکستان سے ہمارے پاس گئی تھی، یہ تب سے ہی ایسی ہے، کم بولنے والی، سنجیدہ، اور صرف تب بات کرتی ہے جب کوئی کام ہو۔ حالانکہ پہلے یہ ایسی نہیں تھی، پہلے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑتے تھے کہ مس در نجف افندی آپ کو خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ، لیکن یہ اور خاموشی ناممکن بات ہوا کرتی تھی۔ پھوپھو نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے سن کر سبھی کے چہروں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہ میر نے اسے دیکھا جو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ آپا اب کیا ہو گیا ہے؟ فضا نے پوچھا۔ ہاں آپا، اتنا جلدی تو کوئی نہیں بدلتا جتنا جلدی آپ بدل گئی ہیں، علیزے نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ در نجف نے ایک خاموش نظر سب پر ڈالی تھی، سوائے شاہ میر کے۔ انسان کو بدلنے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، اگر وقت بدلنے پہ آئے تو صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور ایک لمحہ بھی، جیسے ایک لمحے نے میری پوری شخصیت کو بدل ڈالا، در نجف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ جہاں سبھی حیران ہوئے تھے، وہاں پر شاہ میر پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔ ماحول خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تسمیہ نے کہا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں کی میں نے جس سے ماحول سنجیدہ ہو گیا ہو۔ در نجف نے ماحول کی کشادگی کو کم کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں، مجھے کام ہے تھوڑا سا، میں چلتی ہوں۔ در نجف نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، جبکہ بطول افندی اور زہرہ افندی نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا، جن میں حسرت تھی، ایک چاہ تھی۔ اگلے دن پھر سے شاہ میر نے انہیں اسکول ڈراپ کیا تھا۔ انہیں اسکول کے گیٹ پر اتارنے کے بعد شاہ میر چلا گیا تھا، جبکہ شہزر اپنے بوائز کیمپس کی جانب چلا گیا۔ فضا اور علیزے اپنی کلاس کی جانب، جبکہ در نجف اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ جب کلاس میں ہی اس کی دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ در نجف وہ کون تھا جو تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا؟ در نجف کی دوست اریبہ نے پوچھا، کیونکہ اس نے در نجف کو دیکھ لیا تھا۔ میرے کزن تھے، در نجف نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بتایا۔ کون سے کزن، اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ در نجف کی دوسری دوست فرح بولی تھی۔ شاہ میر تھے، در نجف جھنجھلا کر کہا۔ شاہ میر کون؟ اریبہ نے اپنا سوالوں کا بٹاتا باکس کھولتے ہوئے کہا۔ فرسٹ کزن، انکل سرور کے بیٹے۔ جی بالکل، تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، فرح نے پوچھا۔ ہماری دوستی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا نا یار، اسی لیے کبھی موقع ہی نہیں ملا بتانے کا، اور ویسے بھی اس ہٹلر کا ذکر، وہ بھی میں کبھی بھی نہیں۔ ایسے تو نہ بولو یار، اتنا تو پیارا ہے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیارے اور وہ؟ توبہ! کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرح نے تڑک کر پوچھا۔ میرے جانی دشمن ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لڑائی جھگڑے میں تو پیار ہے، فرح نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ در نجف نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے بہت سارے ناولز میں پڑھا ہے کہ جہاں ہیرو اور ہیروئن میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر پیار اور محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اریبہ نے معنی خیز لہجے میں بتایا۔ تم نے کہانیاں پڑھی ہیں، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی نہ تو وہ کوئی ہیرو ہے اور نہ میں کوئی ہیروئن جو ہماری لڑائی جھگڑے میں کہیں پیار چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن یار بس بہت ہو گیا، اب اور ایک لفظ بھی تم دونوں نے کہا نا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔
در نجف نے کافی سختی سے انہیں وارننگ دی تھی تو وہ دونوں مصلحتاً خاموش ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ بات تو کرنی تھی نا۔ پھر اگلے کئی دن در نجف اور شہمیر کی ذات غاز کر ہوتا رہا تھا، جب تک در نجف کی دوستوں نے اسے یہ یقین نہیں دلا دیا کہ شہمیر اسے تنگ کرتا ہے، اس سے بات کرنے کے لیے باتوں کو تول دیتا ہے۔ تو در نجف بھی ذہن پر پڑنے والی بار بار کی باتوں سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچے ذہن پر بار بار دستک دیتی باتیں بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ در نجف اور شاہ زر کے میٹرک کے پیپرز نزدیک تھے، اسی لیے وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے در نجف کی شیطانیاں بھی کافی کم ہو گئی تھی، لیکن ایک بات تبدیل ہوئی تھی جو سب کے لیے باعث حیرت تھی کہ در نجف پہلے بھی پڑھائی کرتی تھی، لیکن شہمیر کو اس کے دوران بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی، لیکن اب اسے تنگ کرنا تو دور کی بات تھی، در نجف اسے مخاطب ہی کم کیا کرتی تھی یا کرتی ہی نہیں تھی۔ پڑھائی میں کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت بھی ہوتی تو وہ شاہ زر کو شہمیر کے سامنے کر دیا کرتی تھی۔ اسے شہمیر سے عجیب سی جھجک محسوس ہونے لگی تھی، جس سے وہ شہمیر کے سامنے جانا کم کر چکی تھی۔ جہاں شہمیر ہوتا در نجف وہاں کہیں نہیں ملتی تھی۔ اس بات سے شہمیر بھی کافی حیران ہوا تھا، لیکن پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی بیزی تھا تو زیادہ قید نامناسب نہ سمجھا تھا۔ در نجف اور شاہ زر پیپر سے مکمل طور پر فری ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے در نجف اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کرنے آئی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے لنچ کرنے کے لیے ہوٹل کا رخ کیا۔ اپنا آرڈر پلیس کرنے کے بعد وہ باتوں میں مصروف تھی جب اریبہ نے اسے مکمل طور پر جھنجھوڑ ڈالا۔ در نجف وہ دیکھو تمہارا کزن، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ در نجف اس کے جھنجھوڑنے پر بکھلا گئی تھی، لیکن جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا جہاں شہمیر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، در نجف کو حیرانگی نے آن گھیرا تھا کہ شہمیر وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ تمہارے کزن کی گرل فرینڈ، فرح نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، در نجف نے ناگواری سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شہمیر کا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا برا لگا تھا، تو پتہ کرو۔ در نجف کی دوستوں کو در نجف سے زیادہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ مجھے نہیں ضرورت پتہ کرنے کی۔ کیوں بھائی، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اریبہ نے برا مناتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کے پرسنل میٹر میں تم نہیں آتی، فرح نے پوچھا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کزن تمہارے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اریبہ نے اسے مشتعل کرنا چاہا۔ میں کیوں کروں ان کی پرواہ؟ در نجف نے لاپرواہ بنتے ہوئے کہا۔ عجیب لڑکی ہو تم، اسے پسند کرتی ہو اور تمہیں اس کا کسی لڑکی کے ساتھ برا بھی نہیں لگا۔ میں انہیں کوئی پسند نہیں کرتی ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اب خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ در نجف غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلے گئی تھی، جبکہ اریبہ اور فرح اس کے بیہیویئر پر حیران رہ گئی تھی۔ اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی تو اتنا ریئیکٹ کیوں کیا؟ زین کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، تو اس کی شاپنگ وغیرہ کرنے میں مدد کے لیے زین نے شہمیر کو اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، جس پر شہمیر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا۔ لیکن شہمیر نے اس وقت زین کی گردن پکڑی جب مال آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ سحر کو بھی اس نے شاپنگ کروانی تھی۔ شہمیر کا یوں ان دونوں کے درمیان ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ شہمیر نے ان دونوں کو مال میں شاپنگ کے لیے بھیجا، جبکہ خود بھی سرسری سا مال کا جائزہ لینے لگا۔
کچھ ہی دنوں میں در نجف کا برتھ ڈے تھا تو شہمیر نے اس کے لیے گفٹ لینے کا سوچا۔ یہ شہمیر کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا جب اسے در نجف کی ڈیٹ آف برتھ یاد رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس کی ڈیٹ آف برتھ بھول جایا کرتا تھا۔ گفٹ لینے کے بعد اسے پیک کروایا، اپنے لیے ایک دو اشیاء لی تو زین کی اسے کال آئی کہ وہ لوگ ہوٹل میں لنچ کے لیے پہنچ گئے ہیں، وہ بھی وہاں ہی پہنچ جائے۔ شہمیر نے موبائل جیب میں ڈالا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ لنچ کرنے کے دوران زین کی شرٹ پر کھانا گر گیا تو وہ اسے صاف کرنے کے لیے واش روم چلا گیا، جبکہ ٹیبل پر شہمیر اور سحر ہی رہ گئے تھے۔ لنچ کرنے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ تینوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ در نجف کو اسکیچز بنانے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کی وجہ سے وہ گھر اور اپنے اسکول میں بہت مشہور تھے۔ اسکیچز میں اتنی صفائی نہیں تھی لیکن پھر بھی پرفیکٹ بنتے تھے۔ گھر میں سبھی کے الٹے سیدھے اسکیچز وہ بنا چکی تھی، اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اسکیچ بنانے میں مصروف تھی۔ باریک ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے وہ پیپر پر لیڈ پینل سے لائنیں کھینچ رہی تھی۔ ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن پیپر پر اس کے ذہن کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ کافی محنت کے بعد وہ اسکیچ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اسکیچ کو دیکھا جو ہو بہو شہمیر جیسا لگ رہا تھا۔ در نجف خود کی کیفیت سے پریشان ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسکیچ کو سہلایا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شہمیر کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھتا تھا۔ وہ شہمیر کے سامنے جانے گھبرا جاتی تھی اور پھر ہوٹل میں شہمیر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ عجیب سی جلن ہوئی تھی۔ در نجف کو غصہ یکدم اوت کر آیا تھا جسے اس نے اپنی ہی دوستوں پر اتار دیا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ میں اب مزید شہمیر کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی۔ جو مجھے ہو رہا ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے، کسی کو تو دور کی بات ہے۔ اگر شہمیر کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو بڑے بابا سے شکایت کر دیں گے اور بڑے بابا سے ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ میں شہمیر کو مکمل طور پر انداز کروں گی۔ در نجف خود سے کہتی ہوئی اٹھی اور اسکیچ کو اپنی الماری میں سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ رات کو فضا اور علیزے نے شور ڈالا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے، تو شہمیر نے پروگرام طے کیا کہ جلدی سے سب کو بلا کر لاؤ۔ تو فضا جلدی سے در نجف کو اس کے کمرے میں بلانے کے لیے گئی، لیکن در نجف نے انکار کر دیا تھا۔ فضا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ سر درد کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ جب فضا نے شہمیر کو اس کے بارے میں بتایا تو شہمیر بذات خود اسے بلانے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ہمارے ساتھ چلو آئس کریم کھانے۔ شہمیر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں، وہ میں نہیں جا سکتی، میرے سر میں درد ہے۔ در نجف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خود کو مکمل کمبل میں چھپائے نظریں جھکائے شہمیر سے مخاطب ہوئی۔ میڈیسن لے لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ شہمیر نے نرمی سے کہا، نہیں مجھے آرام کرنا ہے۔ در نجف نے پھر منع کیا، نجف مجھے کیوں سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ نہیں میں۔ در نجف کے کہنے سے پہلے شہمیر نے اس کے اوپر سے بلیکٹ ہٹایا جس سے اس کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ شہمیر نے جلدی سے انہیں ہٹایا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اس کے پاؤں کے پاس سلیپر رکھی، بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا۔ در نجف نے سلیپر پہنی تو شہمیر ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا، جبکہ در نجف کے منہ پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہ سن سی شہمیر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی کہ تبھی تیز تیز اور بے دھیانی میں چلنے کے باعث پیر کا انگوٹھا یکدم مڑا تھا۔
در نجف کی سسکی نکلی جس سے شہمیر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ضبط سے لال ہو گیا تھا لیکن سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ سر میں زیادہ پین ہو رہی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ کے پوروں پر چنتے ہوئے شہمیر مزید نرمی سے بولا، نہیں سر نہیں۔ پاؤں کا انگوٹھا۔ شہمیر نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو رگڑ کھانے سے مکمل ریڈ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے شہمیر نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ تب جب آپ مجھے کھینچ رہے تھے۔ در نجف کی آنکھوں میں بدستور آنسو بہہ رہے تھے جس سے چھوٹی ناک لال ہو گئی تھی۔ شہمیر کو یکدم پریشانی ہوئی۔ فوراً فرسٹ ایڈ باکس میں سے کریم اٹھا کر اس پر لگائی۔ تم خود تو سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو در نجف، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ میری جلدی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ کیا ہے نا، سب جا رہے تھے تو تمہارا گھر رہنا مجھے اچھا نہیں لگا تو بس اسی لیے۔ آئی ایم سوری۔ نہیں شاہ پلیز، آپ معافی نہ مانگیں۔ تھوڑا سا درد تھا، آپ نے کریم لگائی ہے نا تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو پھر چل رہی ہو۔ اب میں آئس کریم کو تو منع نہیں کر سکتی نا، در نجف نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، جس پر شہمیر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ در نجف اور شہمیر کے جہاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، اب ان جھگڑوں کی جگہ ہنسی مذاق ایک دوسرے کی کیئر نے لے لی تھی۔ در نجف کا شہزر کو تنگ کرنے میں شہمیر کا ساتھ دینا اور جب شہزر در نجف سے بدلہ لینا چاہے تو شہمیر کا اسے ڈانٹ دینا اب معمول بن گیا تھا۔ گھر والے اس نئی تبدیلی سے بہت خوش تھے اور کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ در نجف اور شہزر کا آج رزلٹ تھا اور ساتھ میں در نجف کی سالگرہ بھی۔ شہمیر کا MBA کا امتحان تھا جس کی وجہ سے وہ جلد ہی نکل گیا تھا، جبکہ در نجف کی دوستوں نے اسے زبردست سی ٹریٹ دی تھی سالگرہ کی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ آؤٹنگ پر گئی ہوئی تھی۔ سارا دن بہت زبردست اور یادگار گزرا تھا کہ واپسی پر در نجف نے کچھ ایسا دیکھا جس کی وجہ سے اتنا خوبصورت اور روشن دن رات کے کالے سائے میں بدل گیا تھا۔ در نجف اور شہزر کافی اچھے مارکس سے پاس ہوئے تھے تو گھر والوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ ایک تو در نجف کی سالگرہ اور دوسرا اس کے رزلٹ کی خوشی میں کیک کٹ ہو گیا۔ سبھی نے اس سے وش کیا اور ڈھیر ساری دعاؤں سے بھی نوازا اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سب کی دعائیں وصول کرتی رہی تھی۔ چھوٹی سی فیملی فنکشن میں شہمیر موجود نہیں تھا۔ سبھی نے اسے کالز کی تھی لیکن اس کا موبائل بند چل رہا تھا۔ بڑے بابا نے اس کے دوست زین کو کال کی تو انہوں نے بتایا شہمیر ان کی طرف ہے تو بڑے بابا نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی لیکن شہمیر گھر نہیں آیا تھا۔ در نجف بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، مین ڈور کے سامنے بنی ہوئی سیڑھیوں پر ہی بیٹھی بے چینی سے شہمیر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آج در نجف نے شہمیر سے صاف صاف بات کرنی تھی۔ کیا یہ بات کرنی تھی کہ اس نے در نجف کو وش نہیں کیا یا رزلٹ کی مبارکباد نہیں دی یا اس کا کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہے؟ پہلی بات کا جواب کہ شہمیر ہر سال ہی اس کا برتھ ڈے بھول جایا کرتا تھا تو اس بات پر اتنا غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن دوسری بات در نجف کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب مین ڈور کھلا اور شہمیر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس کی وجہ سے در نجف کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں، اسی لیے اپنی آنکھوں کے سامنے بازو کر لیا۔ نجف ادھر کیا کر رہی ہو؟ شہمیر گاڑی کا دروازہ بند کرتا استکا کر پوچھا۔ آپ کا انتظار، در نجف نے تھوڑے غصے سے کہا۔ میرا انتظار؟ شہمیر نے حیرانگی سے پوچھا اور پھر جیسے ہی کچھ یاد آیا ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں پھر بھول گیا تھا، ایکچولی آج پیپر تھا تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ شہمیر کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔
ہیپی برتھ ڈے، شہمیر نے مسکرا کر کہا۔ کس کے ساتھ بزی تھے؟ نجف کا لہجہ شہمیر کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا اور کافی مشکوک بھی لگا تھا۔ دوستوں کے ساتھ، شہمیر اس کے تاثرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ دوست کے ساتھ یا کسی گرل فرینڈ کے ساتھ؟ نجف نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہمیر کو غصہ یکدم اوت کے آیا تھا، لیکن پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اندازے کے ساتھ نہیں، یقین سے بات کر رہی ہوں۔ تو پھر بکواس کر رہی ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہی، بلکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ نجف خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، شہمیر نے اسے انگشت دکھاتے ہوئے وارن کیا۔ بالکل، آپ اپنی لیمٹس تو بھول ہی گئے ہیں۔ وہ عملی نمونہ میں بازاروں میں دیکھ چکی ہوں۔ نجف کے لہجے میں حقارت سی تھی۔ اپنی بکواس بند کر لو، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں بند رکھوں میں اپنی بکواس؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ہوٹلنگ؟ نجف غصے سے بولی جا رہی تھی جب شہمیر کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے نازک رخسار پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ نجف افندی، اپنی زبان کو لگام دو۔ بہت بکواس کر لی تم نے اور بہت سن لی میں نے۔ اس کے بارے میں ایک بھی لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی زور کا تھپڑ تھا کہ شہمیر کو اپنا ہاتھ سن ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن پھر بھی انگشت دکھاتے ہوئے وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اتنا برا؟ میرا اس کے بارے میں بات کرنا؟ تھپڑ کی وجہ سے نجف زمین پر گر گئی تھی، جبکہ ہونٹوں کے کنارے سے نکلتی خون کی لکیر تھوڑی سی ٹپک رہی تھی۔ ہونٹوں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، بہت برا لگا، اتنا برا کہ میرا دل کر رہا ہے تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے پستی میں ڈوبی ہوئی سوچ تک کو نہ دیکھ سکوں۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم اتنی گری ہوئی سوچ کی لڑکی ہو، اتنی گھٹیا شخصیت کی مالک۔ تم دوسروں کو ہمیشہ جج کرتی آئی ہو، کبھی اپنے آپ کو جج کیا ہے تم کیا ہو؟ شہمیر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ نجف ابھی بھی زمین پر بیٹھی نم آنکھوں سے اسے خود پر برستا دیکھ رہی تھی۔ ہمت کرتی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری شہمیر، مجھے آپ کے پرسنل میٹر میں بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں اپنے بولے گئے الفاظوں پر شرمندہ ہوں اور امید کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور شکریہ، ہواؤں میں اڑتی نجف کو زمین پر پٹکنے کے لیے۔ شکریہ مجھے بتانے کا کہ میں کس قدر پستی کا شکار ہوں۔ شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ میری سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں میری کیا اوقات ہے۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ کے سامنے اپنا مسخ شدہ چہرہ نہ لاؤں۔ اگین سوری، نجف روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی ذات کی تذلیل خود کر رہی تھی۔ تم آنکھوں سے محض ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئی تھی، جبکہ شہمیر سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ نجف کی نم پلکوں سے بہتے جذبات شہمیر کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ دل کیا اسے روک لے، لیکن اس مرتبہ نجف نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شہمیر کے کردار پر کیچڑ اچھال کر محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے اگر وہ اسے آرام سے پوچھتی تو وہ بتا دیتا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زین کی منگیتر تھی، جسے وہ پیپر کے بعد یونی سے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ لیکن نجف کا طریقہ غلط تھا، جو شہمیر کو بھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نجف کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر اوندے منہ گرنے کے اس انداز میں لیٹی تھی، آنکھوں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی، وہ کسی کی ذات کو کیسے کر سکتی تھی۔
اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنی گھٹیا بات کی تھی۔ اب وہ شاہمیر کے سامنے کس طرح جائے گی، اس سے کس طرح نظریں ملائے گی؟ یہی وہ ایک لمحہ تھا جب در نجف نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب وہ ایسی بنے گی جس سے کسی کو یا کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ در نجف نے اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیا تھا۔ اپنے دل میں سر اٹھاتے خوبصورت جذبات کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن در نجف اپنے آپ کو بدل سکتی تھی، اپنے دل کو کسی سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ساری رات گریہ زاری کی، اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں ہلکان ہوئی، الجھی ہوئی ڈور کا سرا نکالنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شاہمیر کو اپنے مگر وہ شکل دکھانے سے بچ جائے؟ ایسا کیا کرے جس سے شاہمیر کی نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھے؟ اسی شش و پنج کے عالم میں ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ خشک نہیں ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے، سوائے در نجف اور سرور افندی کے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا، در نجف اٹھی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نوری ملازمہ کو بلانے بھیجا ہے اسے، ابھی آ جائے گی، آپ ناشتہ کریں، زہرہ افندی نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہمیر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے بلا کے لائیں بھائی، میں اپنی بیٹی کے بغیر ناشتہ نہیں کروں گا۔ سرور افندی کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، بے پناہ محبت۔ جب کہ شاہمیر چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً جانے کے لیے اٹھا۔ بی بی جی، وہ در نجف بی بی کو بہت تیز بخار ہے اور اس کی وجہ سے صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، نوری نے گھبراتے ہوئے انہیں بتایا۔ جب کہ سرور افندی، زہرہ افندی اور بطول افندی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ شاہمیر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پھر وہیں پر روک بھی لیے اور خاموشی سے گھر سے چلا گیا، مزید کچھ بھی کہے سنے اور بولے بغیر۔ ڈاکٹر نے در نجف کا مکمل چیک اپ کر لیا تھا اور انجیکشن لگانے کے بعد تاکید کرتے ہوئے چلا گیا، جب کہ بطول افندی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جب کہ زہرہ افندی اس کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ سرور افندی اس کے روم میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھے۔ سب ہی پریشان تھے کہ ایک رات میں ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی ٹینشن در نجف نے لی اور اس حال کو پہنچی۔ شہزر، فیضہ اور علیزے کو جیسے ہی معلوم ہوا، وہ تینوں بھی اس کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچے تھے۔ سرور افندی نے ان تینوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام میں جیسے ہی در نجف کو ہوش آیا تو سب ہی بے قراری سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہلکا ہلکا سا بخار ابھی بھی تھا، لیکن کمزوری کے باعث اس سے اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سب نے باری باری اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے ہلکی سی نکہت زدہ مسکراہٹ سے سر کو اثبات میں جنبش دی تھی۔ زہرہ افندی نے اسے سوپ پلا کر میڈیسن دی، جو اس نے بنا کسی پس و پیش کے پی لیا اور دوائی بھی کھا لی۔ سرور افندی بہت بے قرار تھے، وہ بات جاننے کے لیے جس کے باعث در نجف کی یہ حالت ہوئی۔ در نجف کی جیسے ہی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھنا چاہا اور در نجف کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے تو در نجف نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ لیا، جس سے سرور افندی پیار اور شفقت سے اس کے بال سہلانے لگے۔ کمرے میں سرور افندی، زہرہ افندی، بطول افندی، شہزر، علیزے، فیضہ اور شاہمیر بھی موجود تھا، جسے شہزر زبردستی لے آیا تھا۔ بڑے بابا کے جانے کے بعد مجھے آپ کے ہوتے ہوئے ان کی بھی یاد نہیں آئی۔ آپ سے محبت ہی اتنی ملی کہ میرا ان کو یاد کرنا آپ کی محبت کی توہین محسوس ہوا۔ بڑے بابا، آج تک آپ نے میری ہر بات، ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کی اس محبت، شفقت اور پیار کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، دل کر رہا ہے ان کے پاس چلی جاؤں۔
سرور افندی کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ در نجف نے مدھم آواز میں سب کے کلیجے پر قیامت کو برپا کیا تھا۔ ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ بڑے بابا کی جان؟ سرور افندی تو اس کی بات پر تڑپ اٹھے تھے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے قراری سے پوچھا۔ بطول افندی اور زہرہ افندی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہزر فیضہ اور علیزے نے بھی اس کی جانب پریشانی سے دیکھا تھا، جبکہ شہمیر بے یقینی کسی کیفیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شوق چنچل سی دنیا کی سترنگی بھیڑ میں کھو جانے والی در نجف کے منہ سے ایسے بے رنگ الفاظ سن کر وہ بے یقین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بڑے بابا، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ در نجف نے انہیں اداس دیکھ کر فوراً بات سنبھالی تھی۔ نہیں میری جان، پہلے آپ بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہیں اور ایسی بات بول رہی ہیں؟ بڑے بابا، میری ہر خواہش آپ نے پوری کی ہے۔ بس ایک خواہش نہیں پوری کی، در نجف نے چہرے پر مصنوعی خفگی سجاتے ہوئے روٹھے پن سے کہا۔ مجھے ابھی بتائیں، میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو ابھی پورا کر دوں گا۔ میں اپنی باقی کی اسٹڈی پھپھو کے پاس پوری کرنا چاہتی ہوں، بس یہی خواہش ہے، اور سب سے بڑی خواہش بھی۔ در نجف کی بات سے سب حیران ہو گئے تھے۔ لیکن بیٹے، آپ کیوں باہر جانا چاہ رہی ہیں جبکہ یہاں پاکستان میں بھی ٹاپ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں؟ میں آپ کا ادھر داخلہ کروا دوں گا، سرور افندی بولے تھے، جبکہ باقی سب کے منہ پر قفل لگ گیا تھا۔ بڑے بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شوق کی اور خواہش کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میری خواہش ہے اور شوق بھی کہ میں بیرون ملک سے تعلیم حاصل کروں۔ وہ تو بات ٹھیک ہے در نجف، لیکن بیٹا اتنی دور؟ زہرہ بطول نے کہا۔ دور تو ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک دن آپ سب کو مجھ پر فخر ہوگا۔ پلیز بڑے بابا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات رد نہیں کریں گے، در نجف نے جسمان سے کہا۔ سرور افندی نے دل پر پتھر رکھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے فیصلے پر کوئی بھی دل سے خوش نہیں تھا، لیکن مجبوراً اور نجف کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے سب کی زبانوں پر قفل لگ گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ وقت بعد ہی در نجف پڑھائی کے لیے حجاب پھپھو کے پاس انگلینڈ چلے گئی۔ اس کے جانے کے سارے انتظامات شہمیر نے منہ پر قفل لگا کر کیے تھے۔ جانے سے پہلے کئی ہفتوں بعد در نجف شہمیر کے دو بدو ہوئی تھی اور صرف ایک بات کہی تھی، کوشش کروں گی کہ آپ کو میرا مکروہ چہرہ بہت کم دیکھنے کو ملے، یا دعا کروں گی کہ یہ چہرہ آپ کے سامنے آنے سے پہلے ہی منو مٹی تلے دب جائے۔ اس سے پہلے اپنی ہر غلطی کوتاہی کی معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، زندگی رہے نہ رہے، آپ سے معافی مانگ کر میں اپنے دل پر دھرا بوجھ کچھ تو کم کر چکی ہوں۔ میری مما کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ در نجف جاتے جاتے اس کے دل کے نہا خانوں کو بے چینی سے بھر گئی تھی، جس کو شہمیر ہر پل اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کا متمنی تھا، عادی تھا۔ وہ پری چہرہ آنکھوں سے بہت دور چلا گیا تھا، جسے شہمیر چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا، یا شاید یہ ضروری تھا۔ در نجف اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلے گئی تھی، لیکن دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ جو عہد وہ پاکستان سے اپنے آپ سے کر کے آئی تھی، اس پر قائم رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اسے قائم رہنا تھا، اسے اپنے آپ کو بدلنا تھا، اس حد تک کہ کسی کو بھی اس کی ذات سے کوئی بھی تکلیف نہ ملے۔ وہ ہمیشہ خاموش ہی رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زبان کا زہر کوئی بھی محسوس کرے یا اس کی سوچ تک کوئی بھی رسائی حاصل کرے۔ اپنے آپ کو بدلنے کے مکمل تنگ و دو میں در نجف ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح اس کی ذات کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی، شہمیر کی تصویروں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ کئی بار تو تصویر میں دیکھتے ہوئے در نجف ان تصویروں سے نظریں چرا جایا کرتی تھی۔
وہ نظر محبت کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے نہیں جھکتی تھی، بلکہ وہ نظر میں ندامت کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھی، اور وہی ندامت در نجف کو ایک مرتبہ پھر سے تر و تازہ کر دیا کرتی تھی، اس کے عہد کو نبھانے میں مدد کیا کرتی تھی۔ شرارتی، ہنسنے مسکرانے والی اور نان سٹاپ بولنے والی در نجف اب کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، تاحد نگاہ سے بہت دور، جس تک کسی کو بھی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ خود بھی کوشش کرتی تو سوائے سیراب کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ان گزرے سالوں میں در نجف نے نہ تو کبھی شاہ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی شاہ نے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس دن کے بعد در نجف کا اپنی دوستوں تک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن در نجف کی خاموشی کبھی کبھی شاہ کو اتنا اضطراب میں مبتلا کر دیتی تھی، اور یہی اضطراب اور بے چینی تب تک قائم تھی جب اس کے سامنے در نجف روبرو تھی۔